أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے آپ نے 4 قانون سنے۔ پہلا قانون تھا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ دوسرا قانون تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کی آواز سے اونچی آواز مت نکالو۔ تیسرا قانون یہ تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی بندہ کچا بندہ خبر لے کر آئے تو فوراً اس کی بات کی تصدیق بھی مت کرو۔ چوتھا یہ تھا کہ ایمان والوں مومنوں کی 2 جماعتیں اگر آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان میں صلح کرانے والے بنو، فسادی مت بنو۔ آج اللہ رب العزت 5ویں قانون کو بیان فرمائیں گے۔ اس 5ویں قوانین کے اندر نمبر 1 اللہ فرمائیں گے کہ کوئی مرد کسی مرد کا ٹھٹھا مذاق مت اڑائے، کوئی قوم دوسری قوم کا ٹھٹھا مذاق مت اڑائے۔ نمبر 2 وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی کا عیب بھی مت نکالو۔ نمبر 3 وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے برے نام سے یاد بھی مت کرو۔ ان 3 چیزوں کا ذکر ہوگا کیونکہ عام طور پر معاشرے کے اندر یہ 3 چیزیں اگر پائی جائیں تو لڑائی ہوتی ہے جی۔ تو چونکہ معاشرتی قانون چل رہے ہیں جی، معاشرے کی اصلاح کیسے کرنی ہے تو اللہ ان کو بیان فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، نہ ٹھٹھا کرے قوم کوئی قوم من قوم دوسری قوم کا، عسیٰ ان یکونوا ممکن ہے کہ ہوں وہ خیراً بہتر اللہ کے نزدیک منہم ان سے جی، ولا نساء من نساء، اور نہ ٹھٹھا کریں عورتیں من نساء دوسری عورتوں کا، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے کہ وہ عورتیں بہتر ہوں ان عورتوں سے، ولا تلمزوا انفسکم، مت عیب نکالو اپنے، ولا تنابزوا بالالقاب، اور مت پکارو کسی کو برے لقب کے ساتھ، بئس الاسم الفسوق، برے ہے نام فسق بعد الایمان، ایمان کے بعد، ومن لم یتب، اور جو بندہ توبہ نہیں کرتا ان حرکتوں سے، اسی حالت میں مر جاتا ہے، فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ہیں ظالم۔ پہلے نمبر پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور ایمان والو کہ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا ٹھٹھا مذاق مت کرے، ایک معنی۔ دوسرا معنی لا یسخر قوم من قوم، کوئی مرد دوسرے مردوں کا ٹھٹھا مذاق نہ کرے جی، کیوں؟ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ والی قوم جس کا آپ ٹھٹھا مذاق اڑا رہے ہو آپ کی قوم سے بہتر ہو سکتا ہے وہ شخص جس کا آپ ٹھٹھا مذاق اڑا رہے ہو وہ بندہ آپ سے کیا ہو جی، اللہ کے نزدیک کیا ہو، بہتر ہو جی، اور آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہو۔ تمسخر استہزاء کس کو کہتے ہیں؟ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی شخص کی توہین
تذلیل تحقیق کے لیے اس کے کسی ایسے عیب کو بیان کیا جائے کہ تاکہ سننے والے ٹھا ٹھا کر کے ہنسیں، بڑا تیر مارے، کسی بندے کے ایسے عیب کو بیان کیا جائے تاکہ لوگ اس پر کیا کریں جی، ہنسیں، طنز کریں اور اگلے کو ہلکا سمجھیں، تو یہ کیا ہے جی، قرآن کی نص کے مطابق یہ حرام ہے۔ آپ کے ہاں کئی ساری قومیں، آپ خود کہتے بھی ہو جی، کئی بار آپ نے کہا بھی ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا، مثلا آپ کے ہاں قوم ہے جی لوہار قوم ہے جی، نائی قوم ہے، دبے ہیں، جلا ہیں، پٹھان ہیں، کمہار ہیں، لوہار ہیں، ترکھان ہیں، اوان ہیں، ٹھیک ہے، پٹھان ہیں وغیرہ وغیرہ، کئی ساری قومیں۔ اب ہر قوم والا دوسری قوم والے کو کیا سمجھتا ہے جی، آپ نے سے کہتر سمجھتا ہے جی، اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے۔ وہ بھائی آپ آدم کی اولاد میں سے ہو جی، اللہ نے آپ کو قومیں کیوں بنایا جی؟ قرآن اس کا خود جواب دیتا ہے، وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، قومیں اللہ نے اس لیے بنائی ہیں تاکہ تمہاری پہچان ہو جی، یہ کیا جی قریشی آ گیا، یہ کیا جی مغل آ گیا، یہ فلانا آ گیا، یہ فلانا آ گیا، نہ کہ ان قوموں کے اندر اللہ نے کوئی حیثیت رکھی ہے جی۔ تم اگر کیا ہو جی، پٹھان ہو، کوئی تمہاری حیثیت نہیں ہے، تم اگر گجر ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، لوہار ہو، ترکھان ہو، دبے ہو وغیرہ وغیرہ، نائی ہو، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ اسی بندے کا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے اعمال اچھے ہیں اور جس کا دل اچھا ہے نا، وہ اللہ کے ہاں مقرب ہے۔ اگر کوئی سید بھی ہے نا جی، اس کا اعمال صالحہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا دل ٹھیک نہیں ہے، وہ کم تر ہے، اور یہ کیا ہے جی، عام بندہ، عام قوم والا کیا ہے جی، اس سے افضل ہے۔ مقام کیا ہے جی، اللہ کے ہاں اس بندے کا ہے جس کا کیا ہے جی، ایمان ٹھیک ہے، اعمال صالحہ ہیں جی، اگرچہ وہ بندہ کیا ہے جی، گجر ہے، ترکھان ہے، لوہار ہے، دھبا ہے، جو بھی آپ کے ہاں سب سے کم قوم سمجھی جاتی ہے، تو آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے جی، دوسری قوموں کو کم سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ کا حکم کیا ہے، او ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق مت اڑائے، ہو سکتا ہے وہ والی قوم کیا ہو جی، آپ کی قوم سے بہتر۔ اور دوسرا معنی، لا یسخر قوم من قوم، کوئی مرد کسی مرد کا ٹھٹھا مذاق نہ اڑائے جی، ٹھیک ہے، ہے بے کو یار، اس کی حالت دیکھ، شکل دیکھ، اس کا قد دیکھ، ہوتا ہے نا جی، اس کی آنکھیں دیکھ، یہ۔ اب دیکھیں ٹھٹھا مذاق ایک تو زبان سے ہوتا ہے نا جی، اور ایک کبھی کبھی ہاتھوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ ہماری محفل میں کوئی بندہ بیٹھا ہو نا، تو پھر ہم بھی یوں کہہ دیتے ہیں، انگلیاں نہ اشارہ کر دیں، یہ بھی کیا ہے جی، حرام ہے۔ پھر اسی طرح بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے، ٹھٹھا مذاق کر رہے ہوتے ہیں، چوٹ مار رہے ہوتے ہیں، تو آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ بسا اوقات یوں بھی بیٹھا ہوتا ہے نا جی، بس ٹھٹھا مذاق کر رہے ہوتے ہیں، چوٹ مار رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو یوں کرتے ہیں پاؤں کے ساتھ، یہ بھی کیا ہے جی، حرام ہے، یہ استہزاء میں آ جاتا ہے جی، لہٰذا اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور نہ ٹھٹھا اڑائیں اور نہ ٹھٹھا کریں عورتیں، من نسائن، دوسری عورتوں کا، عسیٰ ان یکونوا خیرا، عسیٰ ان یکن خیرا منہم، ممکن ہے کہ ہوں وہ عورتیں بہتر ان عورتوں سے جو ٹھٹھا کر رہی ہیں، ٹھٹھا مذاق کر رہی ہیں نا، کسی کا ٹھٹھا مذاق اڑا رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ والی کیا ہوں جی، بہتر ہوں ان سے جی۔ کیا ہوتا ہے جی، ہمارے معاشرے کے اندر مرد مردوں کا بھی ٹھٹھا مذاق اڑاتے ہیں، عورتیں عورتوں کا بھی ٹھٹھا مذاق اڑاتی ہیں۔ کوئی اگر رنگ کے اعتبار سے کالا ہے تو ہم اس کو کیا کہہ دیتے ہیں، او کالیا، ٹھیک ہے۔ کوئی نظر کے اعتبار سے اگر نظر کمزور ہے تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کانا، یا کوئی لمبا ہے نا تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں، لمٹین کہہ دیتے ہیں۔ کوئی قد کے اعتبار سے چھوٹا ہے نا تو ہم اس کو کیا کہہ دیتے ہیں جی، کوڈو کہہ دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، طرح طرح کے نام رکھے ہوتے ہیں جی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کسی کے ساتھ ٹھٹھا مذاق مت کیا کرو۔ آگے سنو، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور مت عیب نکالو، انفسکم، اپنی جانوں کے، ٹھیک ہے۔ اپنی جانوں کے عیب نکالنے کا کیا مطلب ہے جی، جس طرح آپ نے سنا نا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، او ایمان والو اپنی جانوں کو قتل مت کرو جی۔ کیا وجہ، اگر آپ کسی کو قتل کرو گے، اس کے رشتہ دار، اس کے جو حمایتی ہیں، وہ آپ کو قتل کریں گے۔ اگر آپ کسی کو برا بھلا کہو گے، ان کا عیب نکالو گے، تو وہ بھی کیا کرے گا جی، آپ کا عیب نکالے گا۔ تو گویا کہ بندہ اپنا عیب خود نکالتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دو جی۔ صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھا کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ، کون بندہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ حضور نے فرمایا، اگر کوئی بندہ کسی کو گالی دیتا ہے نا جی،
تو پھر بدلے میں وہ بندہ اس کو گالی دیتا ہے، تو گویا کہ یہ بندہ سبب بنا، خود اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے جی۔ یہ اگر اس کو گالی نہ دیتا تو وہ گالی نہ دیتا۔ تو فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی کے عیب بھی مت نکالو جی، ٹھیک ہے؟ کسی بندے کے اندر کوئی بری عادت پائی جا رہی ہے جی، تو آپ کیا کرتے ہو جی، اس کا وہ عیب نکالتے ہو، یا یہ ہے کہ وہ بندہ چل رہا ہے تو آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کہتے ہو کہ بھائی ڈنگا تریڑا چل رہا ہے جی، ٹھیک ہے، کھاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، چال ڈال شرعی نہ ہو، شریعت کے خلاف ہو تو آپ اس کو سمجھا سکتے ہو، باقی اگر شریعت کے مطابق چل ڈر رہا ہے، باقی اس کے اپنے طور و اطوار ہیں، طریقہ کار ہے، گفتگو ہے، آداب ہے وغیرہ وغیرہ، تو پھر وہ ایک الگ چیز ہے۔ پھر بعض اوقات اس کی بھی کیا کرتے ہیں جی، نقلیں نکالتے ہیں۔ تو فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، عیب بھی مت نکالا کرو جی۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور مت بلاؤ برے القاب کے ساتھ جی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو جی ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ہی ہمارے مقتدی ایسے ہیں جن کے ہم نے طرح طرح کے نام رکھے ہوئے ہیں، طرح طرح کے نام رکھے ہوئے ہیں، آپ بہتر جانتے ہو، میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں نام لینا جی، ٹھیک۔ تو اللہ کا حکم کیا ہے جی، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، عیب بھی مت نکالو اس میں سے۔ نمبر 2، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقبوں کے ساتھ بھی مت یاد کرو جی، ٹھیک ہے۔ فلانا ایسا ہے جی، فلانا فلانا فلانا، نام نہیں لیتے جی، ٹھیک ہے۔ مثلا ایک محمد وسیم آ گیا جی، اس کا آ گیا۔ اب ہاں، اس کے اوپر ایک یہاں پر بات ہی سنیں، عبد القادر کا کہہ جی، اس کے اور بھی بہت سارے آپ نے نام رکھے ہوئے ہیں، عبد القادر کا کو قادر کا کہو نا تو اس بات سے بھی وہ کیا ہوتا ہے جی، تنگ ہوتا ہے۔ کیوں؟ قادر اللہ کا نام ہے جی، وہ اس بات سے تنگ ہوتا ہے، تو باقی جو نام ہے تو وہ تو لینا ہی کیا ہے جی، حرام ہے۔ کسی بندے کو برے نام کے ساتھ یاد کرنا یہ کیا ہے جی، حرام ہے۔ لیکن اگر نام ایسا ہو کہ وہ اس نام سے وہ بندہ نہ پہچانا جاتا ہو، پورے علاقے کے اندر نہ جانا پہچانا جاتا ہو، اس کا ایک نام پڑ گیا جو لوگوں کی زبانوں کے اوپر آ گیا، پھر فقہا فرماتے ہیں آپ کو گنجائش ہے، لیکن یہ ہے کہ جب اس کا نام لیا جائے تو بطور طنز، تحقیر، تذلیل کرنا مقصود نہ ہو، اس بندے کی نشاندہی کرنا مقصود ہو، پھر آپ نام لے سکتے ہو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برا نام ہے فسق کا، بعد الایمان، ایمان کے بعد۔ بندہ ایمان لاتا ہے، پھر اس کے بعد اگر کسی کو ٹھٹھا مذاق کرتا ہے تو یہ کیا ہے جی، گناہ کا کام ہے۔ کسی کا طنز، مذاق، توہین، تذلیل، تحقیق کرتا ہے تو یہ کیا ہے جی، گناہ کا کام ہے، فسق کا کام ہے۔ کسی آدمی کے عیب نکالتا ہے تو یہ کیا ہے جی، فسق ہے، یہ بھی کیا ہے جی، گناہ کا کام ہے۔ کسی کو برے نام سے یاد کرتا ہے تو یہ بھی کیا ہے جی، بڑا برا کام ہے، اور کیا ہے جی، گناہ کا کام ہے، فسق ہے جی۔ لہٰذا ایمان کے بعد فسق کیا ہے جی، بہت بڑا گناہ ہے جی، ٹھیک ہے۔ فسق گناہ ہے، اگر کوئی بندہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ ظالم ہیں جی، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس نے اللہ کے حقوق کی پامالی کی، نمبر 2 اس نے انسان کے، بندوں کے حقوق مارے۔ اللہ کا حکم کیا تھا؟ اللہ نے کہا تھا کسی قوم کا مذاق مت اڑاؤ، کسی قوم کو کم تر مت سمجھو۔ اس بندے نے کیا کیا جی، دوسری قوموں کو کم تر سمجھا۔ اللہ کا حکم تھا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، عیب مت نکالو جی، تو اس نے کیا کیا جی، لوگوں کی عیب نکالے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقب سے کسی کو یاد مت کرو، تو اس نے کیا کیا جی، برے لقبوں کے ساتھ یاد کیا۔ پہلے تو یہ ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگے گا، اے اللہ میں نے تیرا حکم توڑا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرے گا جی، جس بندے کا برا نام لیا ہے، یا جس بندے کی توہین تذلیل کی ہے جی، یا عیب نکالا ہے اس بندے، پھر اس بندے سے جا کر کیا کرے گا جی، معافی مانگے گا۔ اگر اللہ سے بھی معافی نہیں مانگتا، بندے سے بھی معافی نہیں مانگتا، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، اللہ معاف کریں، اللہ معاف کریں، وہ بندہ معاف نہیں ہوگا۔ ایک حدیث یاد آ گئی جی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ لا ینظر، اللہ رب العزت نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو اور نہ تمہارے جسموں کو، اللہ تو دیکھتا ہے تمہارے قلوب کو، تمہارے اعمال کو، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تم شکل و صورت کے اعتبار سے کیا ہو جی، جیسے کیسے بھی ہو، اللہ کو تمہاری شکل و صورت کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے موٹے تازے ہو، کیا کھاتے ہو، اللہ کو اس کی بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، تمہارے دل کے اندر کیا ہے جی، تمہارا دل کتنا پاک شفاف ہے، تمہارے اعمال کیسے ہیں جی، اللہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے، اور یہی چیز اللہ کے ہاں بندے کو ممتاز کرتی ہے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔